آپریشن کے اعلان کے بعد کراچی میں جرائم کا سوئچ آف نہیں ہوا بلکہ آن ہے، جرائم جاری ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل دہشت گردی کی ایک بڑی واردات میں کراچی پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شاہ زیب کے قاتلوں کو کل اس کے ماں باپ اور گھر والوں نے معاف کر دیا، مگر سوشل میڈیا اور پاکستان کے عوام جنہوں نے یہ کیس اٹھایا تھا قاتلوں کو معاف کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ پوری قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں فیصلہ تو ہو گیا۔ طالبان بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، مگر طریقہ کار کیا ہوگا فی الحال اس کا اندازہ نہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کو آج ایک خصوصی بریفنگ میں بتا دیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل یعنی PIA تباہ و برباد ہو چکی ہے، اب جو کرنا ہے کر لیا جائے۔ MQM نے آج ایک بار پھر پاکستان میں نئے صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حالات میں تبدیلی ضرور آئی ہے اس روز سے جب کراچی میں آپریشن کا اعلان کیا گیا، اور اس سلسلے میں پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے فوج کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا کہ کراچی میں بھرپور آپریشن کیا جائے گا، اور اس کی قیادت رینجرز کرے گی۔ سندھ حکومت نے کہا تھا کہ وہ بھرپور طریقے سے اور ہر صورت میں اس کی مدد کرے گی، اور اس کے لیے طریقہ کار بھی تجویز کیا گیا تھا۔ قانون میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آخری حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، مگر اسی دوران آپریشن کا آہستہ آغاز ہو چکا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی میں فی الحال جرائم کا سوئچ مکمل طور پہ آف نہیں ہوا ہے۔ صورتحال میں بہتری ضرور آئی ہے، مگر اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ پچھلے 5 دنوں کا بڑا واقعہ کراچی کے نارتھ نازآباد کے علاقے حیدری میں ایک پولیس موبائل پر دہشت گرد حملہ ہوا ہے، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت اور پولیس پر اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کا یہ پچھلے کئی دنوں کا سب سے بڑا واقعہ ہے جو کراچی کے نارتھ نازآباد کے علاقے میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے نیو کراچی کے علاقے سے بھی اطلاعات آئی تھی کہ وہاں پر ایک رکشہ پہ فائرنگ کی گئی ہے، جس میں 2 اشخاص کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ آج بھی کراچی میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، 5 ہلاکتیں اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور 6 ستمبر سے معاف کیجیے گا تک کراچی میں 16 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ کراچی کے ریکارڈ کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی تشویشناک بات نہیں ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ، دہشت گردی کا واقعہ جس میں پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا، یقینی طور پر ایک بہت ہی سنگین پیش رفت ہے۔ اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بھی کراچی کی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئی ہے، شاید قدرے بہتر ہوئی ہو، اور جو اس وقت اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق 6 ستمبر سے لے کے اب تک یعنی کہ پچھلے 5 دنوں کے دوران کراچی میں 46 گاڑیاں چھینی یا چوری کی جا چکی ہیں، 310 موٹر سائیکل چھینی یا چوری کی گئی ہیں، یعنی کہ 50 روزانہ چھینی یا چوری کی جا رہی ہے موٹر سائیکل، اور 168 موبائل فون بندوق کی نوک پر چھینے گئے ہیں۔ 168 موبائل فون چھینے گئے ہیں پچھلے 5 دن کے دوران، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 35 موبائل روزانہ بندوق کی نوک پر چھینے جا رہے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو باقاعدہ رپورٹ کیے گئے ہیں، اور وہ کئی واقعات جو کہ جس میں کہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جھاڑتے ہیں اور آنسو پوچھتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کسی صورت سے بھی کراچی کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ بھتہ خوری کے حوالے سے بھی تبدیلی آئی ہے، مگر بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق 6 سے 9 ستمبر تک بھتہ خوری کے حوالے سے 19 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں دھمکیاں آئی ہیں، پرچیاں آئی ہیں اور ٹیلی فون کالز آئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کہ بھتہ خوری کی دھمکیوں کو رپورٹ نہیں کیا ہے، ظاہر ہے وہ شامل نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 5 دن کے دوران بھی تقریباً 4 بھتہ خوری کے دھمکیاں جو ہیں وہ کراچی کے تاجروں کو موصول ہوئی ہیں۔ اسی دوران ایک خاندان کو بھی اغوا کیا گیا ہے، اور وہ یہ پچھلے 5 دن میں اغوا کا واحد واقعہ ہے، مگر بہرحال ایک خاندان کو اغوا کیا گیا ہے اور تاوان کے لیے یہ واقعہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم صورتحال ہے جس پر کسی صورت میں بھی اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، مگر اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ رینجرز اور پولیس نے کارروائیاں شروع کی ہیں۔ بھرپور اور حقیقی اور دور رس آپریشن ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اس کے بھی اثرات ہیں، اور اس سلسلے میں اس اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں گو کہ ان میں سے کثیر تعداد کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، مگر سیاسی جماعتوں نے اس پر اپنے کسی احتجاج کو ریکارڈ نہیں کیا ہے یا اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ اطلاع جناب
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اب سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں دی. سب سے خوش کن بات ہے ان میں سے بہت سارے یہ سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یہ اپنی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل افیلیشن بتاتے ہیں، سارے نہیں کچھ، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے بھی ان کی کئی کی افیلیشن تھی یا ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا. مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے اور اطمینان بھی کہ حالانکہ پولیٹیکلی افیلیٹ لوگ گرفتار ہوئے ہیں مگر کسی ایک پارٹی نے بھی اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. تو یہ معاملہ فی الحال بڑی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کرائم ریٹ بڑی تیزی سے پچھلے 5 دنوں میں نیچے آیا ہے. کراچی کی زمینی صورتحال کیا ہے جرائم کے حوالے سے اور رینجرز آپریشن جو کہ شروع ہو چکا ہے، پولیس بھی مستعدی سے کارروائی دکھا رہی ہے، اس کے زمین پہ کیا اثرات ہیں، کراچی والے ان 5 دنوں میں ان پر اس کے کیا مثبت اثرات ہوئے، حقیقی صورتحال جانتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سربراہ جناب احمد چنائے نے. احمد چنائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپریشن کی جب سے فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ایک حرکت بھی دیکھنے میں آئی ہے اور بہت متحرک رینجرز نظر آئی ہے، پولیس بھی. یہ بتائیے کہ بھتہ خور، اغوا برائے تاوان کے لوگ، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کیا واقعات ہیں، اس وقت کیا سچویشن ہے پچھلے 5 دن کی کراچی کے حالات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو فگرز ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں پچھلے 5 دنوں میں ایک واردات ہوئی ہے جو ڈریم لینڈ سے ایک فیملی واپس آ رہی تھی، وہ اغوا ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب ہم ٹارگٹ کلنگ کی بات کریں تو ٹارگٹ کلنگ میں بھی ایک نمایاں فرق ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جہاں ہم پھر دوسرے جرائم کی بات کرتے ہیں جس میں بھتہ خوری کی بات ہے اور جس میں اسٹریٹ کرائم کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا. بھتہ خوری کی وارداتیں جو ہیں یا بھتہ خوری کی جو ٹیلی فونز ہیں، کالز ہیں، وہ وہی کہ وہی آ رہی ہیں، اور اسٹریٹ کرائمز جو ہیں ان کا ریشو بھی تقریباً مورلیس بالکل وہی ہے جو پچھلے ہفتے تھا یا پچھلے دنوں میں تھا. اچھا، یہ تو تشویشناک بات ہے، مگر یہ بتائیے گا کہ یہ آپریشن اس نہج پہ چلے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، کب ہوگا کہ آپ کے خیال میں جو اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بھتہ خوروں کو، ٹارگٹ کلرز کو، اغوا کاروں کو ان کی کمی گاہوں سے، ان کی جو سیف جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہے وہاں سے ان کو کھینچ باہر نکالا کیا جائے؟ بہت ساری گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل قاتل یا اصل جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ اپنی محفوظ جگہوں پر چلے گئے ہیں. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی لسٹیں جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہیں، اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہم وقت ان کی تلاش پہ سرگردہ رہیں اور ان کو دوبارہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع نہ کرنے دیں. جب وہ اپنی جگہ سے نکل جائیں گے اور مسلسل پولیس اور رینجرز کا پریشر رہے گا، وہاں چھاپے پڑتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایک کرائم کا ڈیٹرنٹ ہو جائے گا، کرائم جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گا. اور جب کرائم ہٹ جائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ مجبور ہو کر گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو ہم ایک وقت کا آپریشن نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کی ہم وقت کارروائیاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کارروائیاں جاری رہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کرمنل عناصر بھی جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جنہوں نے شہر کی زندگی حرام شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، ان کو جلد از جلد ہم گرفتار کر لیں گے. اچھا چنائے صاحب، ایک بار پھر وفاقی حکومت کی سطح پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی جو سمز ہیں، سیلولر سمز، فون سمز، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. ایک بار پھر یہ وعدہ کیا گیا ہے. یہ بھتہ خور، یہ اغوا والے، یہ تمام دہشت گرد ان سمز کو استعمال کرتے ہیں. اس کی زمینی صورتحال کیا ہے؟ کیا ایکشن ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ جتنی ان رجسٹرڈ سمز ہیں ان کو جو ہے وہ اس سسٹم سے نکال دیا جائے. لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں حکام بالا کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود ان کے پاس یہ فگرز آئے ہیں کہ 12 کروڑ سے زائد کی ایک سم موبائل فون ڈینسٹی پورے پاکستان میں موجود ہے، اور اس موبائل ڈینسٹی میں جو پری پیڈ سمز ہیں ان کی تقریباً 97-98% ہے اس 12 کروڑ میں سے. تو جہاں 97-98% پری پیڈ سمز ہوں، وہاں ان پری پیڈ سموں کا 80% سمیں ایسی ہیں جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ ضرور ہیں لیکن لوگوں کے اپنے ناموں میں نہیں ہیں، ان کے عدد و شمار جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو جہاں ہم 12 کروڑ کی بات کرتے
لیتے ہیں اور 12 کروڑ میں سے 2-3% نکال کر اس کا 80% لیتے ہیں، تو شاید 10 کروڑ سے زائد سمیں ایسی ہیں جو فیک ناموں میں ہیں، جو اپنے ناموں میں نہیں ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ جو 40 لاکھ اور 80 لاکھ کا فگر دے رہی ہے موبائل کمپنیز، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح فگرز نہیں ہیں، صحیح اعداد و شمار نہیں ہے، اور ان سموں کے اوپر ایک مؤثر کارروائی کی جب بات کی، جس کا اعلان 2-3 روز پہلے ہو چکا ہے، تو اب تک اس پر کوئی مؤثر کارروائی سامنے نظر نہیں آتی، اور یہ سمیں جو کہ تو کام کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک پہلو ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹریٹ کرائمز کا معاملات ہیں، اس آپریشن کی اطلاعات کے بعد شاید اس میں بہت نمایاں کمی نہیں آئی ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں، جن لوگوں نے باقاعدہ اپنا کیس رجسٹر کرایا ہے یا اطلاع دی ہے، اس میں تقریباً 40 لوگ بندوق کی نوک پہ اب بھی لوٹے گئے ہیں کراچی کی سڑکوں پر، اور اسٹریٹ کرائمز کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ ذمہ داری جو تھی یہ پولیس کو دی گئی ہے، پولیس کا اس سلسلے میں کوئی ایکشن پلان نظر آیا؟ دیکھیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علاقے کی جو پولیس ہے، جو تھانہ ہے، وہ اپنے آپ کو موبلائز کرے، اس کی نفری ہم بڑھائیں۔ یہاں تھانوں کی نفری کی جب بات آتی ہے تو 5000 سے زائد کی نفری جو ہے وہ پورے شہر میں موجود نہیں ہے۔ جب تھانوں کی نفری کی بات کرتے ہیں، 112 پولیس اسٹیشنز میں 5000 کی یہ پولیس کی نفری جو ہے وہ کسی طرح بھی علاقے کے ایک ایک چپے کو نہیں دیکھ سکتی، اور نہ اس کے یہ بس میں بات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ طریقے سے ویجیلنس کی جائے۔ یہاں پر نہ صرف ویجیلنس کی ضرورت ہے، جو پولیس کی موبائلز ہیں ان کی سڑکوں پر گشت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ سور پوائنٹس جو ہم نے بتائے ہوئے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی بتایا، اور بھی پولیس کو جو ہے وہ کئی مواقع پر ان پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے ہر علاقے کے، کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، جہاں موبائل چھنتے ہیں، جہاں سے گاڑیاں چھنتی ہیں، جہاں سے اور ہیکپس ہوتے ہیں۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ان پولیس آفیسرز کو جو علاقے میں تعینات ہیں ان کو جو ہے وہ مین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ڈیلی بیسس پر رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جہاں ان کی نگرانی کی جائے گی وہاں سے کرائم جو ہے وہاں سے ان جگہوں سے ہٹ جائے گا۔ کرائم ہٹتا ہے تو پھر کرائم جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر اس جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلسل ان جگہوں کی نگرانی کریں۔ یہ مربوط پلان پورے کراچی کے اندر 112 تھانوں کے اندر جب ہوگا اور سب جگہ پر پولیس کی اس قسم کی مانیٹرنگ ہوگی تو پھر کرمنلز جو ہیں وہ اس علاقے میں آپریٹ نہیں کر پائیں گے، اور اس میں عافیت سمجھیں گے کہ یا تو وہ سرنڈر ہو جائیں یا اس علاقوں سے بھاگ جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد چنائے ہمارے ساتھ تھے۔ کراچی کی زمینی صورتحال اتنی اطمینان بخش نہیں ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ قتل و غارت کے اور دہشت گردی کے پولیس کے خلاف واقعہ ہوا ہے، اسٹریٹ کرائمز بھی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کراچی اطمینان بخش صورتحال میں داخل ہو گیا ہے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ شاہ زیب کے قاتلوں کو ان کے گھر والوں نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس قتل میں دلچسپی تھی سوشل میڈیا کی اور پاکستان کے عام عوام کی، وہ معاف کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ کیوں، یہ آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ گو کہ شاہ زیب کے قاتلوں کو اس کے گھر والوں نے، ماں باپ نے معاف کر دیا ہے، لیکن شاہ رخ جتوئی، سراج تالپور، سجاد تالپور اور مرتضی لاشاری جو کہ اس قتل کے مجرمین ہیں، وہ کب رہا ہوں گے اور کیا واقعی رہا ہو جائیں گے، اس بارے میں شکوک و شبہات باقی ہیں، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاہدہ قابل عمل بھی ہے اور ان لوگوں کی رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اور اس قسم کے واقعات میں جس میں دہشت گردی کی شقوں کا اطلاق ہوتا ہو، ایسے معاہدے کی اہمیت نہیں ہے اور اس حوالے سے رہائی ہو سکتی، اور اس سلسلے میں عدالتی فیصلہ، اعلیٰ عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس لیے اس بارے میں شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تقویت کا باعث ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شاہ زیب قتل کے بعد اس سلسلے میں کیمپین چلائی تھی، پورا پاکستان متحرک ہوا تھا، میڈیا تو ایک طرف، سوشل میڈیا اور پاکستان کے نوجوان اس سلسلے میں بہت متحرک تھے، ان کی کوشش تھی کہ ملزموں کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد یہ ممکن ہو سکا تھا کہ تمام ملزمان پکڑے جائیں، جس میں شاہ رخ جتوئی بھی شامل ہے، جسے دراصل دبئی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان سے غیر قانونی فرار ہونے کا الزام ثابت ہوا تھا اور دبئی سے گرفتار کر کے اسے پاکستان منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ازداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ مقدمہ چلایا گیا تھا۔ اب گو کہ مقتولین کے ورثاء نے انہیں معاف کر دیا ہے، ملزمان کو معاف کر دیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ لاکھوں پاکستانی یا کروڑوں پاکستانی جو اس معاملے میں مضطرب تھے اور جنہوں نے سلسلے میں بھرپور تحریک چلائی تھی، انہیں اتنا ہی ہے، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا وہ معاف کریں گے، اور کیا کہ جب
शाहजेब के वालिदैन माफ़ कर रहे हैं, उसे उनकी बहनें माफ़ कर रही है। ये हमने पूछा कराची के नौजवानों से आज कराची के एक हलचल वाले इलाके में। मैं सोचता हूँ उनके घर वालों को प्रेशराइज़ किया गया है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया उनके लिए कि हर बंदे ने उनके साथ दिया और आखिर में रिजल्ट में ये मिला है। क्या पता उनको प्रेशराइज किया गया, उनको कोई धमकी वमकी दी गई हो जिसकी वजह से वो तो खुल के सामने नहीं आएंगे। माफ़ नहीं करना चाहिए था उनको, मतलब इनजस्टिस तो इनजस्टिस है। एज ए प्रेसिडेंट अच्छी बात नहीं है ये कि एक अमीर आदमी अगर किसी गरीब आदमी को मार दे और उसे माफ़ कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं काफ़ी, आउट ऑफ मनी टू पे बैक, तो ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यही है कि प्रेशराइज किया होगा, वरना इतनी आसानी से कोई इतने मर्डर जो है वो माफ़ नहीं करता। जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी बच्चों का कत्ल माफ़ कर सकते हैं, दैट्स रियली स्ट्रेंज। मेरे अकॉर्डिंग इट्स रियली स्ट्रेंज। ऐसा होना नहीं चाहिए था और उसको पनिश मिलनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने माफ़ कर दिया। कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, माफ़ नहीं करना चाहिए था। लग तो यही रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है वो, इस वजह से उन्होंने माफ़ कर दिया। बहुत प्रेशर होगा उन लोगों के ऊपर, और क्या हो सकता है, इसलिए कि आपको पता है जस्टिस यहाँ कितना है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ यही हो सकता है कि या तो हम सब एक साथ खड़े हो जाएं या फिर इसी तरह मरते रहें। जब एक कल्प्रिट है और पता चल गया है कि वो उसने मर्डर किया है तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए था। एंड अब माफ़ करके उन्होंने ये शो किया है कि मतलब आगे भी ये सब रिपीट होगा। कोई अपने औलाद की ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकता, तो मेरे हिसाब से उन पे भी कुछ प्रेशर था जिसकी तहत उनको ये करना पड़ा। कोई माँ जो है ना अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ मजबूरी ज़रूर होगी, जो कि भाई वो इतना बड़ा उन्होंने सोचा है। ताकत का पलड़ा भारी रहा और इंसाफ नहीं हुआ, उन्होंने माफ़ कर दिया, नहीं वरना किसी और सूरत से भी यही होना था। हर कोई उनकी फेवर में था कि उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया, ख़ास तौर पे ये वडेरा सिस्टम में, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा नहीं रहा। ऐसे लोगों को अगर माफ़ कर दिया तो जो फ्यूचर में जो हमारा वो है केसेस होंगे उनको भी ऐसे ही माफ़ कर दिया जाएगा, और ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है जो हमारे मुल्क में हुआ है। माँ बाप ने माफ़ कर दिया, बहनों ने माफ़ कर दिया, लेकिन शायद इंसाफ और अदालतों से ये मुल्ज़मान माफ़ ना हो सकें। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि माफ़ नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में शवाहिद भी सामने आ रहे हैं और आर्ग्यूमेंट भी सामने आ रहा है। इस सिलसिले में एक बड़ी खबर शाये हुई अखबार द न्यूज़ में। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अहमद नूरानी ने कहा है कि शाहजेब कत्ल केस दहशतगर्दी का केस है जिसमें वर्सा मुजरमों को माफ़ नहीं कर सकते और कानून के तहत माफ़ी और दियत की भी अदा नहीं हो सकती। पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले में करार दिया गया था कि माशरे के खिलाफ दहशतगर्दाना इक़दाम में वर्सा का समझौता कोई अहमियत नहीं रखता। 2006 में पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस तारिक परवेज़ खान और जस्टिस कासिम जान ने जिस केस की समाअत की उसमें चारों मख्तूलीन के वर्सा अपने हक में दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन कातिल अभी भी रिहा नहीं हुए हैं 7 साल बाद भी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था जहां मामला फिसाद फिल अर्ज के ज़मरे में आता हो वहां मुल्जिम को कोई रियायत नहीं मिलेगी या उससे कोई नरमी नहीं होगी। इस सिलसिले में मजीद कानूनी राय हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज और मुमताज़ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया। जज साहब ये फरमाइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट पहले कह चुका है कि इस किस्म के मामलात में जहां फिसाद फिल अर्ज किया गया हो उसमें ऐसे माहिदों की और इस क़िसास व दियत की इन शिकों के हवाले से रिहाई नहीं हो सकती, और ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी के मामले के अंदर जहां पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया हो वहां पर भी इस किस्म का माहिदा नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? वैसे तो आप देखिए कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक जो है या वो प्रेसिडेंट के तौर पे सिर्फ KPK में या खैबर पख्तूनख्वा में उसका इतलाक होता है, परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है कि अगर दूसरी अदालतें इसको फॉलो करना चाहें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी 2007 में ये फैसला सादर किया था, और ये इसके जो थे सरबरा इस बेंच के वो थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी, कि जिस वक्त एंटी टेररिस्ट एक्ट की सेक्शन 7 लगी हो यानी कि दहशतगर्दी की, तो उसमें वो कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें सुलह की इजाजत ही नहीं है। तो जब कानून कहता है कि सुलह की इजाजत नहीं है तो फिर अदालत का ये इख्तियार ही नहीं कि उसमें वो सुलह की इजाजत दे। 302 में तो इजाजत है जो ताज़ीरात पाकिस्तान का है, और उसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 345 के हवाले से जो उसमें है ऐसे जराइम जिसको इजाजत है उसमें सुलह करने की,
ان کا ہو سکتا ہے، لیکن ان جرائم میں اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے جو ہیں جرائم وہ شامل نہیں ہیں، تو وہ اس میں کیونکہ شامل ہی نہیں ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے جو offences ہیں وہ جس میں سزا ہو جائے وہ نان کمپاؤنڈیبل رہتے ہیں، تو اس میں صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا جیسا یہ فرمائیے گا کہ تو یہ کہ جو قتل ہوا مقتولون کے ورثہ نے اپنے بیٹے کے قتل کو معاف کر دیا، لیکن اس میں فیڈرل کرائمز بھی ہوئے ہیں، اسلحہ کا استعمال ہوا ہے اور اس طرح کے دوسرے جرائم بھی ہوئے ہیں جس کا تعلق قتل سے ضرور ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کے حوالے سے قانون کی الگ سے خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پہ تو معافی نہیں مل سکتی۔ جی ہاں، یہی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا یہ حصہ ہی ہے کہ یہ اس طرح جو دکھائے جائیں ہتھیار سر عام، اور اس کے بیچ میں یہ ہے کہ آٹومیٹک ویپنز تھے، آٹومیٹک ویپنز کا استعمال ہی وہ ہے ایک کاگنیزیبل اوفینس اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں آتا ہے، اور ان کے پاس تو غالباً لائسنس بھی نہیں تھا، تو یہ تمام جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ جرائم ہیں جو سب ان کے اوپر، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ شاہ رخ جتوئی ملک سے فرار ہوا تھا، غیر قانونی طور پہ بالکل تمام قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، وہ بھی معاف نہیں ہو سکتا نا کہ ماں باپ یہ جرم تو معاف نہیں کر سکتے؟ جی یقیناً ہو سکتی ہے، وہ تو پروکلیمڈ اوفینڈر ہو جاتا ہے نا، جو شخص حاضر نہ ہو عدالت میں بلائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی مدد کن لوگوں نے کی، جن لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا کہ اس کو یہاں سے پاکستان سے فرار کروایا، جعلی پاسپورٹ بنایا، ایئرپورٹ سے لے گئے، پھر جہاز پہ چڑھا دیا، ٹکٹ کہاں سے آیا، یہ ساری باتیں کیسے ہوئی ہیں جس وقت وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ غالباً ہوگا، تو جنہوں نے معاونت کی ابیٹمنٹ پہ ان کے لیے علیحدہ جرائم ہے، اور ان کے تحت ان کو سزا ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال بھی کہتی ہیں کہ اس معاملے میں قصاص و دیت کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، فساد فی الارض کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ بھی اس سلسلے میں دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پوری قومی سیاسی قیادت نے فوجی قیادت کے ساتھ مل کے ایک صفحے پہ کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت میں ہونا چاہیے، مذاکراتی حل ہی اس کا حل ہے، طالبان نے بھی اس کا ویلکم کیا تھا، اب یہ مذاکرات کیسے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہوا تھا، یہ ہم پوچھیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد۔